اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اسے دوبارہ اس شخص سے سامنا کروائے گی جس کی وہ کبھی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھی، جس نے ہر وقت اسے ذلیل کیا تھا، جس کا دماغ ہر وقت اس کے خلاف سازشیں رچنے اور اسے زج کرنے کے منصوبے بنانے میں لگا رہتا تھا۔ وہ اپنے سلگتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے اس کے کیبن میں چلی آئی۔ اسے دیکھ کر ارشمیل یزدانی کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ نے جگہ لے لی تھی۔ اس کی یہ مسکراہٹ امائمہ حیدر کے دل میں لگی آگ کو مزید بھڑکا گئی تھی۔ میں تم سے ادینہ اور احد کے رشتے کی بات کرنے آئی تھی، وہ کھڑے کھڑے ہی ارشمیل یزدانی سے بولی تھی۔ اوہ، ارشمیل نے ہنستے ہوئے اوہ پر کافی زور دیتے ہوئے کہا تو اس کی خود اعتمادی ہوا ہو گئی۔ دیکھو، میں جانتی ہوں ماضی میں ہم دونوں کے بیچ کافی تلخ کلامیاں ہوئی ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ تم ہمارے ماضی کی پرچھائی ہمارے حال پر نہیں پڑنے دو گے۔ بڑی خوش فہمی ہے محترمہ آپ کو میرے بارے میں، مگر میں تمہاری یہ خوش فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ماضی کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی تمہیں بھولنے دوں گا۔ میں شادی کے حق میں نہیں ہوں، تمہاری بہن کی شادی میرے بھائی احد سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ارشمیل یزدانی ہر بار کی طرح اس بار بھی زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر امائمہ حیدر صبر کا دامن کھو بیٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ہے؟ میں کیسے اپنے تاریک ماضی کو بھلا دوں؟ کیسے سارے ستم کو بھلا دوں؟ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم ہم دونوں کی لڑائی میں ان دونوں کو بیچ میں مت لاؤ، ان دونوں کے رشتے کے لیے حامی بھر دو۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی، تبھی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ وہ اس کی اس حرکت کا کوئی منہ توڑ جواب بھی نہیں دے سکی تھی۔ حکم دے کر چلتا بننے کی پرانی عادت گئی نہیں ہے تمہاری؟ پہلے بھی یوں ہی دوسروں کی بات سنے بغیر چلی جاتی تھی تم، اور اب بھی یہی کہہ رہی ہو، مگر جاتے جاتے میری ایک بات سنتی جاؤ، میں یہ شادی کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشمیل یزدانی تم سے بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ اگر آج تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ بات بخوشی مان لیتا، مگر میرے مقابل میں تم کھڑی ہو جس کے سامنے میں کبھی گھٹنے نہیں ٹیک سکتا ہوں، اور تمہیں میری نفرت کا اندازہ تو اس ٹیٹو سے لگ گیا ہوگا جو آج اتنے سالوں بعد بھی میری گردن پر موجود ہے، جو مجھے تم سے ہر وقت نفرت کا احساس دلاتا ہے۔ اس نے مڑ کر اپنے گردن پر بنے ٹیٹو کی طرف اس کا دھیان بٹایا تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنے ماضی میں چلی گئی۔ کچھ لوگ اپنے محبوب سے اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے اپنے محبوب کے نام کا ٹیٹو بنواتے ہیں، مگر اس نے امائمہ حیدر سے اپنی نفرت ظاہر کرنے کے لیے آئی ہیٹ امائمہ کا ٹیٹو اپنے گردن پر بنوایا تھا۔ اس وقت امائمہ کی کیا حالت ہوئی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی اس حرکت سے سب پر یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے ماضی سے نکل کر حال میں واپس آئی اور بولی، تم بھی شاید بھول رہے ہو کہ میں نے تمہاری اس حرکت کا جواب کیسے دیا تھا۔ اس کی بات سن کر ارشمیل یزدانی کو وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا، پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کا تماشا بنوایا تھا، اس کے کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ نکالی ہوئی فوٹوز کے پوسٹر بنوا کر پوری یونیورسٹی میں لگائے تھے اور سب کو اس کے کئی سارے افیئرز گنوائے تھے۔ اپنے تلخ ماضی کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں انگارے ابھر آئے۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی نازک سی لڑکی پر ڈالی، پھر واپس اپنی چیئر پر بیٹھ گیا اور پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا، میں ان دونوں کے رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ جانتی تھی ارشمیل یزدانی کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا، اسے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنا سب کچھ میرے نام کرنا ہوگا۔ سب کچھ مطلب سب کچھ۔ ارشمیل یزدانی ایک بڑا بزنس ٹائکون تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کب کیسے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گھبراؤ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ تم جیسی تیز ترار لڑکی سے شادی کر کے میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا ہوں۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ڈیڈ کی ڈوبتی ہوئی کمپنی اپنا گھر میرے نام کر دو، اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار میرے پاس ہوگا۔ تم کب سو گی، کب جاگو گی، تم کب کیا کرو گی، وہ سب میں طے کروں گا۔ جو میں کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ تم میرے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ جاؤ گی، تمہاری زندگی کی ڈور میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سن کھڑے رہ گئی۔ تبھی وہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور کچھ دیر تک کھڑے رہ کر اس کے چہرے کے مدنظر دیکھنے لگا، پھر اس کے سامنے آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا کہ تبھی امائمہ کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز شیشے کے کیبن میں گونج اٹھی تھی۔ اس کی تھپڑ پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ انگاروں سے بھری آنکھوں میں دیکھ کر امائمہ ڈر گئی اور اپنے اس اقدام پر خود کو ہی کوسنے لگی۔ اس نے تھپڑ مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کی آفس میں کھڑی ہے۔
اسے لگا وہ اب اس کا حشر نشر کر دے گا، مگر اس کی سوچ کے برعکس وہ دل جلانے والی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں سوچنے کے لیے کل تک کا وقت دیتا ہوں۔ اگر کل تک تم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو مجبوراً مجھے اپنے بھائی کا رشتہ کہیں اور کرنا ہوگا، اور تمہیں تو پتہ ہے میرا بھائی کتنا فرما بردار ہے، اپنے بڑے بھائی کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا، مجبوری میں ہی صحیح مگر مجھے اسے جہاں شادی کرنے کا کہوں گا وہ کر لے گا۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا۔ اسے اپنی مجبوری پر بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس کے جیسا مجبور اور بے بس کسی دشمن کو بھی نہ کرے۔ تمہارے ہاتھوں تھپڑ تو میں کئی بار کھا چکا ہوں، مگر آج جو تھپڑ تم نے مجھے مارا ہے نا، اس میں پہلے جیسی بات نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ تھپڑ بھی ان پرانے تھپڑوں میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ تم سے گن گن کر بدلے لے سکوں۔ وہ اتنا کہہ کر اس کی طرف جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اب کیا تم یہاں سے تشریف لے جاؤ گی یا یوں ہی مجھے گھور گھور کر نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات سن کر اس نے اپنے سامنے کھڑے ظالم شخص کو ایک دھکا دے کر پیچھے کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی اس حرکت پر وہ ہنستے چلا گیا۔ وہ اپنی بند پڑی کار کو راستے کے آدھے بیچ کھڑا کر کے پیدل چلنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اس سے اور کتنے امتحان لے گی اور کتنے لوگ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلے ہی زندگی میں کیا کم بکھیڑے تھے جو اب وہ بھی اس کی زندگی میں رائتہ پھیلانے آ گیا تھا۔ وہ دم بخود سی چلنے لگی اور اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 سال قبل اس کی زندگی کتنی حسین تھی۔ جب اقبال حیدر صاحب حیات تھے تب نہ ہی زندگی میں اتنی ساری الجھنیں تھیں، اگر تھیں بھی تو اقبال صاحب نے خود ہینڈل کیے تھا۔ ادینہ اور اس تک کبھی پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے امائمہ اور ادینہ کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ زرینہ بیگم کی موت ادینہ کی پیدائش کے وقت ہی ہو چکی تھی، تب ہی سے انہوں نے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ماں ہونے کا بھی فریضہ انجام دیا تھا۔ ان دونوں کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی ہر خواہش بنا کہے ہی پوری کر دیتے تھے۔ ان کی خود کی شہر میں کمپنی تھی، بڑا سا بنگلہ تھا، کئی ساری گاڑیاں تھیں، ان کے ہونے سے تحفظ کا احساس تھا۔ مگر جب ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہوئی تو وہ اور ادینہ کتنے ٹوٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ بکھر گیا تھا۔ ان کے سالوں کی محنت، ان کی کمائی، سب کچھ ان کے جانے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ آدھی پراپرٹی بک چکی تھی۔ کئی ساری کاروں میں سے ایک ہی کار بچی تھی جو کہ اب اس کی حالت بھی کافی خستہ ہو چکی تھی۔ امائمہ نے ادینہ کی گھر کی اور کمپنی کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، مگر اتنی کم عمری میں وہ صرف ادینہ اور گھر کی ہی ذمہ داری نبھا پائی تھی۔ MBA کی ڈگری ہونے کے باوجود وہ اپنے ڈیڈ کی کمپنی کو ٹھیک سے سنبھال نہیں پائی تھی۔ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے آج کمپنی کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ کمپنی ڈوبنے پر آ گئی تھی۔ آفس میں موجود ہونے کے باوجود بھی اس کا سارا دھیان ادینہ کی طرف ہوتا تھا۔ وہ بار بار ادینہ کو کال کرتی، اس سے اس کی خیر خیریت دریافت کرتی۔ وہ ادینہ سے صرف 2 سال ہی بڑی تھی۔ اس نے بابا کے جانے کے بعد ادینہ کا بالکل انہی کی طرح خیال رکھا تھا۔ اس نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ جو چیز کہتی، جس چیز کی فرمائش کرتی وہ پوری کر دیتی تھی۔ اس لیے جب ادینہ نے احد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ فوراً مان گئی۔ اس نے ادینہ سے احد کو ملانے کا کہا تو ادینہ نے جلد ہی اسے احد سے ملا دیا۔ احد سے مل کر وہ کافی خوش ہوئی تھی۔ احد کافی اچھا لڑکا تھا، سلجھا ہوا تھا اور سب سے بڑھ کر ادینہ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے ان دونوں کے رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ مگر ایک دن اچانک ادینہ گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، آپ ہی ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ جو فائل میں سر گھسائے بیٹھی تھی اس کی بات سن کر سیدھی ہو بیٹھی اور بولی، کیا ہوا، کیسی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ آپ ہی احد اور میرا رشتہ تب تک طے نہیں ہو سکتا جب تک احد کے بھائی اپنی رضامندی نہ دے دیں۔ آپ کو تو پتہ ہے احد کے پیرنٹس انگلینڈ میں رہتے ہیں اور یہاں پر صرف احد اور اس کا بھائی رہتے ہیں۔ احد نے ہمارے رشتے کا ذکر جب اپنے بڑے بھائی سے کیا تو احد کے بھائی نے ہماری فیملی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے ہماری فیملی میں صرف ہم دونوں ہی ہیں۔ اب آپ کو ہی احد کے بھائی سے ملنا ہوگا۔ اس کی لمبی چوڑی بات سن کر امائمہ اتنا ہی بولی، اوکے، تم وقت اور دن بتاؤ انہیں ہم سے کب ملنا ہے، وہ جب بھی کہیں گے ہم انہیں اپنے گھر بلا لیں گے۔ اس کی بات سن کر ادینہ گھبرا گئی اور بولی، نہیں نہیں آپ ہی، احد کے بھائی کافی مصروف انسان ہیں، وہ کسی کے گھر نہیں جاتے، ہمیں ہی ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر یا پھر کسی ریسٹورنٹ پر چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ دل ہی دل میں خود سے بولی، عجیب انسان ہے جو کسی کے گھر نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے تو پھر ہم ان سے کسی ریسٹورنٹ میں مل لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ادینہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولی، آپ ہی آپ گریٹ ہو، بس زیادہ بٹرنگ مت کرو۔ آپ ہی کیوں نہ ہم مرتضیٰ بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، اس بہانے آپ کو ان کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ مرتضیٰ خان امائمہ کا منگیتر تھا، اقبال صاحب کے دوست کا بیٹا۔ انہوں نے اپنے جیتے جی ہی امائمہ کی اور مرتضیٰ کی منگنی کر دی تھی۔ ادینہ کی بات سن کر امائمہ کے چہرے پر کئی سارے رنگ بکھر گئے تھے۔ نہیں ادی، مرتضیٰ ابھی بزی ہے، انہیں ہم احد کی فیملی سے کسی اور دن ملائیں گے۔ اس کی بات سن کر ادینہ کا چہرہ اتر گیا تھا۔
اوکے، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور وہ اپنی پیاری بہن کے روشن مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسے احد کے بھائی سے ملنا تھا۔ ادینہ نے احد کے بھائی پر اپنا اچھا امپریشن جمانے کے لیے مشرقی لباس کا انتخاب کیا تھا۔ وہ نیلے رنگ کے چوڑی دار پجامے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ امائمہ نے ہر روز کی طرح آفس جانے کے لیے جو ڈریس پہنتی تھی، بلیک جینز اور لائٹ کلر وہی شرٹ پہنی تھی۔ آدھے بالوں کو کیچر میں قید کیا تھا، میک اپ کے نام پر نیچرل کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ اس سادے سے حلیے میں بھی کافی حسین لگ رہی تھی۔ دونوں ہی بہنوں کو اللہ نے کافی فرصت سے بنایا تھا، مگر جو معصومیت، جو چمک امائمہ کے چہرے سے جھلکتی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ جو بھی پہلی بار امائمہ سے ملتا اسے دیکھ کر ٹھٹک جاتا اور اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے لگتا۔ امائمہ نے اپنا موبائل اٹھایا اور ادینہ سے کہا، چلے ادی؟ ہاں آپ ہی چلو۔ پھر وہ دونوں کافی شاندار سے ریسٹورنٹ میں پہنچے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد احد پرفیوم میں مہکا ہوا آیا اور بولا، سوری آپ دونوں کو ویٹ کرنا پڑا، وہ دراصل بھائی کی ایک ضروری میٹنگ تھی اس لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ مروتاً امائمہ نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں، آپ دونوں ہمارے انتظار میں ایسے ہی بیٹھی ہیں، کچھ آرڈر بھی نہیں کیا، چلیں کچھ آرڈر کرتے ہیں۔ پھر احد نے تینوں کے لیے کافی آرڈر کی۔ ان تینوں کی کافی پینا بھی ختم ہو گئی، مگر احد کے بھائی کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ امائمہ کو اس کے بھائی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھنے لگی۔ اسے آفس جانے کی جلدی تھی، اس کی ایک کلائنٹ سے میٹنگ تھی، مگر احد کے بھائی صاحب کو شاید کسی کے وقت کی کوئی قدر نہیں تھی، اس لیے جان بوجھ کر انتظار کروا رہے تھے۔ احد کب سے اس کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے امائمہ کو دیکھ کر کہا، بھائی آ گئے۔ ادینہ اور امائمہ اس طرح سے بیٹھے تھے کہ آنے والے کو ان کی طرف صرف پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے ان کے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے کلون کی خوشبو ناک کی نتنوں میں پڑ رہی تھی اور ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ پھر وہ بندہ ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اپنے سن گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے۔ وہ ادینہ اور امائمہ کی طرف ابھی متوجہ نہیں تھا، اس کی نظریں تو مسلسل موبائل پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ امائمہ نے اپنے سامنے کھڑے بندے کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ وہی انداز، وہی شان و شوکت، وہی تیور، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا اس شخص کا۔ اسے دیکھ کر امائمہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسا ری ایکٹ کرے۔ اسے دیکھ کر ماضی کی تلخ یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگیں۔ اسی اسنا میں ارشمیل کی نظر بھی سامنے بیٹھی ہستی پر پڑی تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ اپنی جگہ ہنس پڑا اور امائمہ کے سامنے رکھی چیئر کھینچ کر وہیں بڑی شان سے پیر پر پیر جمائے بیٹھ گیا اور اسے دیکھ کر مسلسل مسکرانے لگا۔ امائمہ نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور ادینہ سے کہا، ادی فوراً چلو یہاں سے۔ اس کی بات سن کر ادینہ حیران ہو گئی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ ابھی تو بھلی چنگی تھی، پھر اسے ابھی کے ابھی کیا ہوا ہے؟ اس نے ادینہ کو ایک غصے بھری نظر سے گھورا اور پھر سے کہا، ادینہ تم چل رہی ہو یا میں اکیلی ہی چلی جاؤں؟ اسے جب بھی ادینہ پر غصہ آتا تھا تب وہ غصے میں اس کا پورا نام لے کر پکارتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو ادینہ بھی احد سے اور اس کے بھائی سے معذرت کر کے اٹھ کر چلی گئی۔ ان کے جانے سے ارشمیل پریشان نہیں ہوا، وہ تو جانتا تھا کہ وہ کیوں چلی گئی ہے، مگر احد کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور بولا، بھائی ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ارشمیل نے اپنے سن گلاسز اٹھا کر پہنے اور اپنے مخصوص لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے ادینہ کی بہن کو میں کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر احد امائمہ کے بچاؤ میں بولا، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، انہیں ضرور کوئی نہ کوئی ضروری کام آن پڑا ہوگا اس لیے وہ چلی گئی ہیں۔ خیر یہ سب چھوڑو، میں آفس جا رہا ہوں، تم گھر پہنچ جانا۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ وہ آفس جانے کے بجائے ادینہ کو لے کر سیدھے گھر پہنچ گئی۔ اس کی خطرناک تیور دیکھ کر ادینہ کچھ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے سامنے رکھے گلاس کا پورا پانی پی گئی۔ پھر ادینہ کی طرف متوجہ ہوئی، کیا تمہیں پوری دنیا میں اس شخص کا بھائی ملا تھا محبت کرنے کے لیے؟ اس کی بات سن کر ادینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولی، کیا ہوا آپی، کیا خرابی ہے احد میں؟ آپ نے اس سے پہلے تو ہمارے رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی، پھر اب یہ سب کیوں؟ اس کے سوال کرنے پر امائمہ نے ادینہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور بولی، احد میں یہ خرابی ہے کہ وہ ارشمیل یزدانی کا بھائی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نادانی میں کیا کر بیٹھی ہو، کتنی بڑی مصیبت کو گلے لگا بیٹھی ہو۔ کیا آپ ارشمیل یزدانی کو جانتی ہے؟ ادینہ نے حیرت کے ساتھ ساتھ اس سے پوچھا۔ ہاں بہت اچھی طرح سے، بہت قریب سے، کہ وہ کتنا گھٹیا، کتنا ذلیل انسان ہے۔ میں سب جانتی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم اسے بھول جاؤ۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اسے بھول جاؤ۔ اس نے ادینہ کو اپنی محبت کا واسطہ دے دیا تھا، اس لیے ادینہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ پھر اس نے دوبارہ احد کا ذکر اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ کئی دن گزر چکے تھے، وہ دیکھ رہی تھی ہنستی مسکراتی ہوئی ادینہ کی زبان کو خاموشی کا کفر لگ چکا تھا۔ وہ نہ ہنستی تھی نہ ہی اس سے کوئی بات کرتی تھی۔
وہ اگر اسے مخاطب بھی کرتی تھی تو اس کی کوئی بھی بات کا جواب ہوں ہاں میں دیتی۔ کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ کئی دنوں تک بیمار بھی رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے احد کو کال کی اور ان دونوں کے رشتے کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی، مگر اب اس کے راضی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ آخری فیصلہ تو اس ظالم شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق پہلے ارشمان نے انکار کر دیا، پھر اسے خود سے ملنے بلایا اور اس سے سودے بازی کرنے لگا۔ اس نے اپنی سوچوں کو لگام دی اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو دیکھا وہ اپنے گھر کے راستے سے کہیں دور نکل چکی تھی۔ رات کے سائے کافی گہرے ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے موبائل سے مرتضیٰ کو کال کیا مگر اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ پھر وہ ٹیکسی سے اپنے گھر آ گئی۔ 3 سال پہلے وہ ہر روز کی طرح آج بھی یونیورسٹی جانے کے لیے لیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی کار پارکنگ ایریا میں پارک کی اور اندر چلی آئی۔ تبھی اسے اپنی بیسٹ فرینڈ ثانیہ روتی ہوئی نظر آئی تو وہ تشویش میں پڑ گئی کہ ثانیہ کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ثانیہ کے پاس آئی اور بولی، ثانیہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ ثانیہ جانتی تھی کہ وہ غصے کی کتنی تیز ہے۔ اگر اسے اپنے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بتا دیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی اور اپنے آپے سے باہر ہو جائے گی۔ پلیز ثانیہ مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے یا کچھ کیا ہے؟ تمہیں میری قسم، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کے کافی زور دینے پر ثانیہ بتانے لگی، تم سچ کہتی تھی، وہ ارشمیل یزدانی مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ تو صرف مجھ سے فلرٹ کر رہا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ کافی دکھی ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ لڑکیاں امیر لڑکوں کی عمارت دیکھ کر ان کے لیے آہیں کیوں بھرنے لگتی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کا صرف ظاہر دیکھتی ہیں، باطن نہیں۔ اس نے تو ثانیہ کو کافی دفعہ سمجھایا تھا مگر اس کے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہر بار یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب اسے روتا دیکھ کر امائمہ خود بھی رونے کی کگار پر آ گئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولی، چلو تم میرے ساتھ، میں اس ذلیل شخص کو ایسا سبق سکھا دوں گی کہ وہ دوبارہ کسی بھی لڑکی سے فلرٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ نہیں امائمہ، جانے دو، چھوڑو، ثانیہ گھبرا کر بولی۔ نہیں ثانیہ، تمہیں چلنا ہی ہوگا۔ پھر اس نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گئی۔ ارشمیل یزدانی اور اس کے دوست لائبریری کے سامنے بڑی شان سے کھڑے تھے۔ وہ ارشمیل یزدانی کے پاس گئی اور اسے قہر برساتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارشمیل اسے خود کو یوں گھورتا ہوا دیکھ کر بولا، زہ نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں کے دیدار نصیب ہوئے ہیں۔ امائمہ نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے میری فرینڈ سے فلرٹ کرنے کی؟ اس کی بات سن کر وہاں موجود اس کے سبھی دوست کمینے پن سے ہنسنے لگے، ان میں وہ بھی شامل تھا۔ میں تمہاری دوست سے فلرٹ نہیں کرتا تو کیا تم سے کرتا؟ تم نے تو کبھی مجھے اپنے قریب بھی پٹکنے نہیں دیا۔ اس کی بات امائمہ کو اتنی بری لگی کہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز سے وہاں موجود سبھی لوگوں کو ساکت کر گئی۔ ارشمیل کی لہو ہوتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ وہ سیدھے امائمہ کی طرف مارنے آیا تھا مگر بر وقت اس کے دوستوں نے اسے پکڑ لیا اور اس طرح سے امائمہ کی بچت ہو گئی۔ تمہارا یہ تھپڑ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور اس کا بدلہ بھی لے کر رہوں گا۔ اوکے، واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، وہ اتنا کہہ کر وہاں سے جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی اور ادھر ارشمیل یزدانی اپنی جگہ تڑپتے ہوئے رہ گیا۔ غصہ ضبط کرنے سے ارشمیل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا کیونکہ یونیورسٹی میں اس کے ڈیڈ وقار یزدانی کی ایک الگ ہی ریپوٹیشن تھی۔ ان کا شمار ملک کے جانے مانے بزنس مین میں ہوتا تھا اور ارشمیل شہر کی جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہ ملک کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے تھی جہاں پر صرف ہائی سوسائٹی سے بیلونگ کرنے والے اسٹوڈنٹ ہی پڑھتے تھے۔ اس یونیورسٹی کے ٹرسٹی اس کے ڈیڈ تھے، اس لیے وہ جو بھی قدم اٹھاتا اس سے اس کے ڈیڈ کی عزت خراب ہوتی تھی اور وہ اپنے ڈیڈ کی عزت کو خراب ہوتے ہوئے قطعی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اس وقت اپنے اندر بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈالا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر تبھی سے ان دونوں کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی ارشمیل اپنی گینگ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا اور اسے پریشان کرتا۔ وہ بھی کم نہ تھی، اس کی ہر ایک حرکت کا جواب اسی کے انداز میں دیتی تھی۔ اسی طرح ایک دن اس نے سب پر اور اس پر اپنی نفرت ظاہر کرنے کے لیے ٹیٹو بنوایا تھا۔ پھر امائمہ نے بھی اس کے کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ نکالی ہوئی فوٹوز کے پوسٹر بنوا کر پوری یونیورسٹی میں لگائے تھے اور سب کو اس کے کئی سارے افیئرز گنوائے تھے
یہ دیکھ کر تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جب بھی ارشمیل کی طرف دیکھتے تھے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے